دنیا کے اندر اپنے پاک پروردگار کو راضی کرنے والے عمل کرو. اس دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال کر باہر پھینکو. دنیا تو گناہوں کا اڈا ہے، فواحشات و منکرات کا اڈا بنا ہوا ہے. دنیا کی وہ طاقتیں جو صدیوں سے اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ ایسے ایسے پلان لے کر آتی ہیں، اس طریقے پر کلچر پیش کرتی ہیں جو کلچر اسلامی کلچر نہیں ہوتا ہے. آج نئے سال کے نام پر ساری دنیا میں کیسا ادھم مچایا جا رہا ہے. آج کی رات سوائے خدا کی نافرمانی کے، سوائے شراب و کباب کی محفلوں کے، سوائے عریانیت اور ننگے پن کے، سوائے اس کے کہ انسان گناہوں کی دلدل کے اندر پڑا رہے، اس رات کے اندر اور کیا کیا جاتا ہے؟ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، علن اعلان، لوگوں کے سامنے، کیمروں کے سامنے، دنیا کی نظروں کے سامنے وہ کلچر پیش کیا جاتا ہے جس کلچر کے اندر گندگی اور فواحش اور گناہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں. کس نے پیش کیا؟ ان لوگوں نے پیش کیا جو دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن، اسلام کے دشمن، آپ کے نبی کے اور آپ کے دین کے دشمن. انہوں نے ایک کلچر پیش کر دیا اور آج دیکھو مسلمان، مرد، عورت، جوان، بچیاں سب اس کلچر کا حصہ بن رہی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ بھئی ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سوائے خدا کے غضب کو دعوت دینے کے کوئی دوسرا کام دنیا کے اندر نہیں ہو رہا. اور یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف عنوان سے، مختلف وقتوں کے اندر دنیا میں مرد اور عورت کے ملاپ کو، ناجائز رشتوں کو، جس کو اسلام نے بالکل بات کرنے کو بھی منع کیا، اس ناجائز رشتوں کو دنیا اس طریقے سے پیش کرتی ہے گویا کہ دنیا نے کلچر ایسا بنا دیا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے، حالانکہ خدا کی لعنت اور خدا کے غضب کو دعوت دینے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں. اللہ تعالیٰ نے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، کھلے عام بے حیائی کرنے سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ اس کو مت کرو. لیکن آج دنیا کر رہی ہے اور اس دنیا کو دیکھا دیکھی مسلمان مرد اور عورت اور خاص طور پر جوان بچے اور جوان بچیاں بھی اس کام کو کریں. یہ اسلامی کلچر نہیں ہے میرے بھائی، یہ سنت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے. موبائلوں پر کیا کرتے ہو؟ غیر محرموں کے ساتھ رابطہ کرتے ہو، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہو، ان کے ساتھ کیا تم کرتے ہو؟ تم خود. انبیاء کے اوپر موت طاری ہوئی ہے، بڑی بڑی سختیاں ان کے اوپر آئی ہیں، عام لوگوں کے اوپر موت طاری. ہر کسی کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا صحابی سے کہ موت کے وقت کا کچھ حال بتاؤ، کیسے موت نکلتا؟ موت کا فرشتہ روح کو کھینچتا ہے جسم سے. فرمایا جیسا کہ ایک کانٹے دار درخت انسان کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا جائے اور اس کا کانٹا انسان کی ہر رگ کے اندر پہنچ جائے، پھر ایک طاقتور انسان اس کانٹے دار درخت کو پیٹ سے اور رگوں سے کھینچ کر باہر نکالے، جو تکلیف ہوتی ہے وہی تکلیف موت کی تکلیف ہوتی ہے. اے میرے عزیزو، آج ہم اس موت کو بھلا گئے، بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. جو موت برحق ہے، جو موت ہر حال میں آنی ہے. ابھی ہم آپ کے پاس آئے تو آنے سے پہلے ہم ایک صاحب کا جنازہ پڑھ کر آئے. نہیں معلوم تھا کل ان کو، کل اس وقت وہ زندہ تھے، گھر میں تھے، پریوار کے ساتھ تھے، بیوی بچوں کے ساتھ تھے، پلان بنا کر رکھے ہوئے تھے، آگے کی زندگی کے پلان ان کے پاس تھے. وہ
سکتے کہ کل اس وقت ان کے جنازے کی نماز ہو رہی ہوگی۔ اے لوگوں، آخرت کی تیاری کرو، اللہ سے ڈر کر اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو آزماتا ہے، کبھی مشکلیں دے کر آزماتا ہے، کبھی آسانیاں دے کر آزماتا ہے۔ کون اللہ پر ایمان، ایسا کامل ایمان رکھتا ہے کہ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، پھر اس پر پہاڑ کی طرح جم گیا، اب بڑی سے بڑی مصیبت اور افتاد ٹوٹ پڑے، لیکن اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی کا کلمہ جو اس نے پڑھا ہے، اب اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، کیا سمجھا ہے تم نے کہ آسان ہے مسلمان ہونا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاندان، آپ کے نواسے، خاندان کے افراد کربلا کے اندر شہید کر دیے گئے۔ آسان سمجھتے ہو مسلمان ہونا؟ انبیاء علیہم السلام کی گردنیں ان کی امتیوں نے جب سجدے کے اندر تھے تو سجدے میں کاٹ دیا ہے علیہ السلام۔ آسان سمجھتے ہو مسلمان ہونا؟ ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا گیا، آسان ہے مسلمان ہونا؟ حضرت بلال کو مکے کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا گیا، آسان ہے مسلمان ہونا؟ حضرت سمیہ، ان کے بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کیا گیا اور ماں کو قتل کیا گیا، کیا سمجھتے ہو کہ آسان ہے مسلمان ہونا؟ اے اللہ کے ماننے والوں، یاد رکھو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آزماتے ہیں، کبھی سختیاں دے کر آزماتے ہیں، کبھی راحتیں دے کر آزماتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے؟ کون ہے جو مشکل وقت میں ثابت قدم رہتا ہے؟ اور کون ہے جو مشکل وقت میں اپنے ایمان کو چھوڑ کر فرعونوں کے سامنے سجدے کے اندر گر جاتا ہے؟ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ اے میرے بھائی، ان دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی مصیبتوں سے، اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے یہ چھوٹی چھوٹی جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ در حقیقت تمہارے ایمان کو جانچا جاتا ہے کہ تم اپنے پروردگار پر کیسا ایمان رکھتے ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی بات ہوتی ہے اور ایمان انسان اپنا بیچ دیتا ہے، کوڑیوں میں بیچ دیتا ہے، پیسوں میں، چند روپیوں کے اندر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، 500 اور 1000 ٹکے میں اپنا ایمان بیچ کر انسان آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر، دل کے اندر اگر دنیا کی یہی قدر و قیمت ہے تو اللہ کی جنت بہت دور ہے میرے بھائی، اور اگر اللہ کی محبت دل کے اندر ہے تو یہ دنیا ہماری ٹھوکروں پر ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔